انہوں نے نام رکھا تھا ربوہ، چنیوٹی بہادر للکارا کہ یہ تمہارا دھوکے کا پلیٹ فارم چنیوٹی منہدم کر کے چھوڑے گا۔ ایسی کوشش کی، اللہ نے کامیابی دے دی۔ اس کے اندر یہ شعر بھی مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم عالیہ بھی شامل رہے۔ آج ان کا نام چمک رہا ہے، اور خوشخبری ہے آپ کو، مدینہ منورہ سے مہمان بھی تشریف لانے والے ہیں، محفل کا رنگ ہی اور ہو جائے گا۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی MPA دامت برکاتہم عالیہ، نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا الیاس چنیوٹی۔ جب تک یہ شعر موجود ہے، قادیانیوں، ایک وقت آئے گا پاکستان میں ایک بھی قادیانی باقی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ حضرات محترم، میں شکر گزار ہوں اپنی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا کہ آج اس جماعت کے ذمہ داروں نے اس قلعہ دیدار سنگھ میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع عنایت فرما دیا۔ یہ ایک بہانے ہی ہوتے ہیں، کانفرنس ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیسے کیسے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب نے جس انداز میں آپ کو یہ نعتیہ کلام سنایا، ان کا انداز واقعتاً ایک اچھوتا انداز تھا، آج تک یہ انداز نہیں دیکھا، اور کمال انہوں نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں ابتدا جو ہے وہ قرآن پاک سے کی ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قلعہ دیدار سنگھ، اپنے نام سے پتہ چلتا ہے کہ پرانا شہر ہے۔ سنگھ یعنی دیدار، کوئی سکھ ہوگا ہے جی، تو اس کے نام سے ابھی تک جو ہے ویسے یہ نام چل رہا ہے۔ ویسے ہیں ہاں،
ویسے تو یہ ہے کہ وہ چوڑکانہ آپ کے ادھر قریب تھا، ان لوگوں نے ہمت کی، اس کا نام فاروق آباد رکھ دیا۔ تو اب یہ سنگھ جو ہے نا یہ بھی ختم ہونے چاہیے تھے۔ میں جب آ رہا تھا صبح تو اپنے پوتا ہے میرا 4 سال کا، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں قلعہ دیدار سنگھ، تو کیا لاؤں آپ کے لیے تحفات؟ میں نے کہا اور تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سنگھ ہی ملیں گے وہاں سے، ہیں جی۔ تو یعنی سکھوں کی آبادی یہاں پر رہی ہے، پرانا علاقہ ہے۔ نام بہرحال جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ قلعہ محمدیہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو اس کو بلدیہ سے بھی اس کو منظور کروائیں۔ او کو پیارا سا نام، جیسے لائل پور کا نام فیصل آباد ہو گیا، چناب ربوہ کا نام چناب نگر ہو گیا، مٹ کمری کا نام ساہیوال ہو گیا، تو اس کا نام بھی بدلنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس علاقے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پرانے زمانے سے آنا جانا تھا، قاضی عصمت اللہ صاحب۔ تو اس زمانے سے حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دور تھا۔ اور پھر یہ آپ چنیوٹ سے جو راستہ ہے نا، درمیان میں وہ چک چٹھا آتا ہے جی، چک چٹھا۔ اس زمانے بچپن میں نام سنتے تھے، حکیم عطا اللہ صاحب ہوتے تھے، جو دماغی مریض ہوتے تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان کو لایا کرتے تھے حکیم عطا اللہ صاحب کے پاس۔ تو یہ جو دماغ خراب ہے قادیانیوں کا، انشاءاللہ ان کا علاج بھی یہاں چک چٹھے سے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور چک چٹھا اور قلعہ محمدیہ کے مسلمان انشاءاللہ، جیسے ابھی بھائی شمس الدین فرما رہے تھے، ایک دور آئے گا یہ ہمارا بچہ وہ پکار کر اٹھے گا کہ یہ قادیانی دجال ہیں، کذاب ہیں، دھوکہ باز ہیں۔ بلکہ میں تو اب یہ کہوں گا کہ ان کی اب کی جو تازہ کارروائیاں ہیں وہ سن کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف دھوکے بازوں کا، انگریزوں کے ایجنٹوں کا ٹولہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گرد اور ملک دشمن، اسلام دشمن یہ ایک تنظیم ہے جو صبح شام اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے غیر ملکی خصوصاً یورپی اور مغربی آقا جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، پاکستان اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پچھلے دنوں وہ بابا عبدالشکور اینکوں والا وہ نکلا جیل سے، قادیانی مذہب کی تبلیغ کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا تھا۔ اور کون سی غیبی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کو یہاں سے نکالا اور بابے ٹرمپ کے پاس امریکہ اس کو پہنچا دیا، اور وہاں بھی جا کر اسلام اور پاکستان کے خلاف شکوے کرتا رہا، مگر کسی پاکستانی کہہ لو پاکستانی قوم کو اور پاکستانی حکومتی کسی ادارے کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے جھوٹ کی کلی کھولتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ جو کانفرنسیں منعقد کروائی جاتی ہیں یہ نسل نو، اور میں خوش ہو رہا تھا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھائی شمس الدین صاحب کی ایک ایک بات کا جواب دے رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ نسل نو کو اس قادیانی فتنے سے آگاہ کیا جائے۔ آپ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا ہے، یقیناً اس قول کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چنیوٹ کی بات ہے، دور نہ جائیں،
جہاں صبح شام ختم نبوت کے تذکرے ہوتے ہیں اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں، ایک 18-19 سالہ جوان، اس کو جوان کہو یا نوجوان کہو، ہم اس سے یہی ختم نبوت کی باتیں کرنے لگے تو وہ کہنے لگا ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ ہوتی اور ہوتے کا بھی فرق نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی وہ بندہ ہے، جانور ہے، کیا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب ذہن میں ایک لطیفہ آ گیا، ہاں جی، کچھ اچار چٹنی بھی ہونی چاہیے جلسے میں، لطیفہ سنا دوں۔ حضرت والد صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آیا، وہ فرمایا کرتے تھے، ہے تو عقیدے کی بات ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ جیسے ابھی بھائی شمس الدین صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو قادیانیت کو کام کرتے کرتے 150 سال ہو گیا ہے۔ یہ جو عقائد بنتے ہیں نا، عقائد، ان کے پیچھے بھی ایک تحریک ہوتی ہے اور بڑا وقت لگتا ہے اس پر۔ اب آپ سنتے ہوں گے کہ بازار میں آتے جاتے کچھ لوگ ہماری پنجابی ہیں، تو پنجابی زبان میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، ساڑی چنیوٹ دی پنجابی زبان ہے، اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی۔ وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ سنایا، اپنے والد صاحب کا، یعنی ہمارے دادا جی کے ساتھ بیتی ہوئی بات رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بھی کوئی چھوٹے موٹے زمیندار ہیں، چنیوٹ لاہور روڈ پر ہماری زمین ہے، تو ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہا کرتے تھے اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ کچھ بندے جٹ ان پڑھ قسم کے لوگ وہ بھی وہاں رکھے ہوئے تھے کام کاج کرنے کے لیے۔ تو ایک بندہ تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کا نام تھا نوری، نور محمد نام پہ جیسے نام بگڑ جاتا ہے تو نور محمد سے بن گیا نوری، ہاں جی۔ تو وہ ہر بات میں کہتا تھا اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی۔ اب آپ یہ سمجھیں 5 تن ہیں، 5 تن، 5 میں نے 5 تن یعنی 5 جانے، آسان بات ہے۔ تو 5 تن کا معنی کیا ہے؟ 5 جانے، 5 افراد، 5 اشخاص، 5 حضرات۔ تو اب وہ نوری ہر بات میں کہتا ہے کہ اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو ایک بار پوچھا، او نوری، او تو ہر بات میں کہتے ہیں اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، او کوئی پتہ بھی تین ہے با او پنجتن پاک ہائی کون ہے؟ تو جو کہتے ہیں اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ 5 تنوں کو لے آیا۔ تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بھئی پتہ بھی ہے وہ 5 تن پاک تھا کون؟ تو بڑے معصومانہ انداز میں کہتا ہے میاں بڑے بندے کو میاں کہتے ہیں، میاں کوئی پکمبور ہی ہونا ہے۔ تو جٹ بیلی بیٹھے ہونے ویچ ہیں، کہنے لگا میاں کوئی پکمبور ہی ہونا ہے، یعنی پیغمبر کا لفظ بھی وہ نہیں بول سکتا صحیح، تو کہہ رہا ہے میاں کوئی پیغمبر ہی ہونا ہے، یعنی کوئی 5 تن پاک کوئی پیغمبر ہونا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 تن۔ اب دیکھو وہ ناد لگانے والے اور منگتے وہ سبق کیا سکھایا ہے، اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی، اللہ تے پنجتن پاک فضل کرے سی۔ تو دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال کیا، او نوری او بن لیا، او بھائی کو پکمبر ہی ہونا ہے، او رندہ کتھے ہو سی، یعنی کہاں رہتا ہوگا پکمبر؟
تو اس کا اب علمی پرواز جو ہے نا، معلومات کی پرواز، وہ کہاں کیا ہے؟ کہتا ہے میاں مڑ لاہور ہی رندہ ہونا ہے۔ اس بیچارے نوری کی پرواز جو ہے نا وہ لاہور سے آگے نہیں جاتی، یعنی سب سے دور کوئی علاقہ جو ہے نا اس کے نظر میں وہ لاہور ہی تھا ہے۔ اسے تو لاہور ہی آخر نا، جیسے لاہور نہیں ڈٹھا اور جمع ہی نہیں۔ تو حضرات محترم، یہ صورتحال ہے۔ جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو پینتن پاک کو آپ بھی کوئی پکمبری جو ہے نا وہ سمجھیں گے اللہ کے برابر کوئی ہستی۔ اس لیے نوجوان نسل جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ختم نبوت ہے کیا، ورنہ تو وہ ہمارے مولوی مطلوب صاحب یہاں آئے بیٹھے ہیں، قریب ہوں گے پتہ نہیں، وہ بھی سیلانی آدمی ہیں، تو وہ جو 18-19 سال کا نوجوان وہ کہتا ہے وہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ختم نبوت حضرات محترم وہ عقیدہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1200 صحابہ کرام کو شہید کروا دیا تھا۔ یہ ہے وہ مسئلہ ختم نبوت۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بھی جنگ لڑنے کے قابل ہے، بڈھا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، وہ یمامہ کی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کوئی مرد مدینہ میں باقی نہ رہے۔ تو صحابہ کرام نے اشکال کیا کہ اے صحابی رسول، خلیفۃ الرسول، اگر سارے مرد چلے گئے ادھر یمامہ کی جنگ میں، دشمن نے اگر مدینہ شریف کو اکیلا پا کر، خالی پا کر، مردوں سے خالی پا کر مدینہ پر حملہ کر دیا، تو مدینہ شریف میں تو ہماری آپ کی بیویاں بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کی عزت کو نقصان پہنچے گا۔ تو تاریخی جملہ بولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا کہ مجھے یہ قبول ہے کہ ہم سارے لوگ وہاں یمامہ مسلمہ کذاب جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف جنگ لڑنے گئے ہوں، مدینہ خالی ہو، دشمن مدینہ پر حملہ کر دے، ازواج مطہرات کو وہ شہید کر دے، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جنگلی درندے اور پرندے ازواج مطہرات اور ہماری عورتوں کے جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر لے جائیں، مجھے یہ تو برداشت ہے، لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ڈاکو مجھے کسی صورت برداشت نہیں۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اور مختصر انداز میں یہ بات بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قادیانی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔ لوگوں کو جب ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم لوگ حضرت مرزا صاحب کو مصلح موعود مانتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا، اور تمہارے مولوی ان کو مصلح موعود نہیں مانتے۔ بس کہتے ہیں اتنی بات ہے۔ اور باقی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو۔ اور اس طریقے سے مسلمان قادیانیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔
اس لیے میں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 10-12 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھائی شمس الدین صاحب نے آپ کو بتایا کہ قادیانی پرائمری جماعت کے 5ویں جماعت کے بچے، مڈل کے، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، وہ لگے ہوئے، مرد عورتیں، لڑکیاں لڑکے، وہ لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ہمارا ابھی تک یہی سوال ہے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے یا نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ختم نبوت کی کیا حقیقت ہے؟ جو کہتے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے ختم نبوت کی حقیقت، وہ ہاتھ کھڑے کرے تو سن لے مختصر انداز میں۔ ختم نبوت ہے کیا؟ یہ سمجھیں کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب اور پرلے درجے کا لعنتی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ اب سنو، اس کے بالمقابل جو قادیانی بکتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت سنو، قادیانی یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں جو کوئی لکھا ہے، بھائی ادھر دھیان کرو، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت بند نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اللہ کا نبی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ مرزا کا دعوی نبوت اس کی کتابوں سے ثابت نہ کر سکیں تو جو سزا چور کی وہ سزا ہماری۔ لیکن اگر مرزا قادیانی نبی ہونے کا، ولی ہونے کا، امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور آج کا قادیانی کہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر سزا اس کو ہونی چاہیے۔ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت ورلڈ کے سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب یہاں قلعہ دیدار سنگھ قلعہ محمدیہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاعدۃ ختم نبوت، اہلا و سہلا و مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا، مرحبا مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرات محترم، تو اس بات کو سمجھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے،
جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ آسمان میں زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں وہ عادل بادشاہ بن کے آسمان سے اتریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بالمقابل قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اب مرزا غلام احمد قادیانی ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہے۔ بتاؤ ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدہ ایک ہے یا فرق ہے؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں فرق ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل اب قادیانی جو ہیں، قادیانی ان کا کیا عقیدہ ہے؟ سنو، مرزا قادیانی کا اپنا فتویٰ بھی سنو، اس کے دو بیٹوں کا فتویٰ بھی سنو۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جو میری کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، میرے دعویٰ کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول جو شخص مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہ مانے وہ قادیانی کے نزدیک کیا ہے؟ کنجری کی اولاد ہے۔ بتاؤ، جو اپنے نہ ماننے والوں کو کنجری کی اولاد کہے، اس کے اور مرزا قادیانی کے درمیان فرق ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی بکتا ہے کہ میرے اوپر ایمان نہ لانے والے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اور وہ بکواس کرتا ہے کہ میرے دشمن وہ جنگلوں کے سور بن گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ اب قادیانیوں کا کہنا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ مرزا قادیانی سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تو مرزا قادیانی کا ہمارے بارے میں عقیدہ ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے بشیر احمد ایم اے، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ کو مانتا ہے مگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کو تو مانتا ہے، حضرت محمد کو نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن حضرت مسیح موعود پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو مرزا قادیانی کے بیٹے کے مطابق جو لوگ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو بتاؤ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان فرق ہوا یا نہ ہوا؟ مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا ہے محمود احمد بشیر الدین، وہ کہتا ہے وہ تمام مسلمان جنہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، اگر وہ اس کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے تو سارے کے سارے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بھائی، اس کے باوجود قادیانی دھوکہ دے کر یہ کہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو آپ ان کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ قادیانیوں کی اسی دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے پچھلے سال ہماری صوبائی اسمبلی پنجاب میں ایک قانون پاس کیا گیا۔ مجھے فخر ہے کہ وہ قانون بنانے میں اس کے لیے 14 مہینے محنت و کوشش ہوئی، 18-19 اجلاس ہوئے،
الحمدللہ اسمبلی کے ہر اجلاس میں نے شرکت کی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے اسمبلی میں بھیجنے والے ہمارے وہ مہربان چنیوٹ کے بہنیں، بھائی، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے اور دوسرے شہروں میں دعائیں کرنے والے سارے کے سارے اس ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس تحفظ بنیاد اسلام بل میں صرف یہ نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آج جس قادیانی کو پوچھے نا تو بھائی تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو بھائی خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے بولے؟ آپ کو کسی کو پتہ ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ مکمل کرنے والے۔ تو جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو پھر آپ کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں نہ آ سکتا۔ جب یہ بل بن رہا تھا تو وہاں خاتم النبیین کا لفظ لکھا انہوں نے، مگر اس کا اردو ترجمہ آخری نبی وہ نہیں لکھ رہے تھے۔ میں نے کہا قادیانی یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ایک شخص سے ہمارا مذاکرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا ہے وہ تو سچا نہ ہوا، جھوٹا ہوا، پھر اس جھوٹے پر لعنت بھیجو۔ تو وہ صاحب کہتے میں لعنت نہیں بھیجوں گا۔ بھائی وہ تمہیں جہنمی کہے، تمہیں کنجریوں کی اولاد کہے، اور تم کہو ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ جب اللہ نے، اللہ کے رسول نے جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے تو تم لعنت کیوں نہیں بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ دیکھو میرے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ قادیانی ہو گئے، میں کہتا ہوں میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، ختم نبوت کا رضاکار ہوں، مجاہد ہوں۔ تو اگر وہ مجھ سے مطالبہ کرے کہ بھئی اگر آپ قادیانی نہیں ہیں تو آپ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجیں، تو جب میں مرزے کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تو مجھے اس پر لعنت بھیجنے میں کوئی شرم آنی چاہیے؟ قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کے ماننے والوں پہ لعنت، قادیانیوں کے ماننے والوں پہ لعنت۔ تو ہم تو کہیں گے بھائی ہم مرزا قادیانی پر صبح شام لعنتیں بھیجتے اور کروڑ ہا مرتبہ لعنتیں بھیجتے، لیکن ایسے لوگ جو لعنت نہیں بھیجتے۔ ابھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا بھائی شمس الدین صاحب نے کہ بھائی اگر وہ سارا کوئی کلمہ پڑھتا ہے، خاتم النبیین بھی مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر کیا کہیں؟ پھر بھائی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا گر یہ ہے کہ تم مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیجو۔ جو شخص سچے دل سے مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہوگا وہ پھر زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن مرزے پر لعنت نہیں بھیجے گا۔ تو ان کو پرکھنے کا آخری طریقہ یہ ہے، آخری گر یہ ہے کہ ان سے کہو کہ مرزے پر لعنت بھیجو۔ حضرات محترم، وہ بل ہم نے اسمبلی سے بل اتفاق پاس کیا، لیکن کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن قادیانی جیسے جیسے ان کی شرارتیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خلاف شکنجہ اور ٹیٹ کر دیتا ہے، ڈپری سخت کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ایک اور بل پاس ہو گیا، وہ کیا ہے کہ صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع، سن رہے ہو، صوبہ پنجاب کے تمام ضلع، ان کے ڈی سی او اور ڈی پی او، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت وہ صوبہ پنجاب کے ہر ضلع کے ہر سرکاری دفتر کی پیشانی پر آیت ختم نبوت بھی لکھی جائے گی اور حدیث ختم نبوت بھی لکھی جائے گی۔
اور بلکہ یہ کہ ہر ضلع کا جو مین گیٹ ہوگا اس کے اوپر باب ختم نبوت بھی انشاءاللہ تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ صوبائی اسمبلی کا کارنامہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے سپیکر چودھری پرویز الہی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے یہ بل بھی پاس کروا لیا ہے۔ اب قادیانی سینہ تان کر کسی دفتر میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، جس دفتر میں جائیں گے اس کے ماتھے پر پہلے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت بھی لکھی جائے گی، لکھی ہوئی ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی وہ حدیث انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ آپ کا فرمان میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال و کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اور آخری نبی کا مطلب ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آیت اور یہ حدیث ترجمہ کے ساتھ لکھی جائے گی، ہر سرکاری دفتر میں قادیانی داخل ہوں گے انشاءاللہ، سرنگوں ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرات محترم، آج قادیانی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، خصوصاً آج کا جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹیں، وہ ان کا خاص مونوگرام کیا ہے جو انہوں نے ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے نشان ہے وہ ایک منارہ بنا ہوا ہے، اور وہ منارہ کیا ہے؟ وہ قادیانیوں کا منارۃ المسیح ہے، اور نام اس کے اوپر لکھا ہوگا اسلام، ریئل اسلام، حقیقی اسلام، لیکن اندر سارا کا سارا قادیانیت کا کفر بھرا ہوگا۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کو فیس بک کی مرض لگ گئی ہے، وہ دھیان کریں کہ فیس بک کے لالچ میں وہ اپنے ایمان کو بھی خراب نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کو، مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں کا جو دجل و فریب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔